السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں کل کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اس کی بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے، رمضان مبارک کا کل پہلا روزہ تھا، تو کچھ ترتیب دیکھنی تھی، کیونکہ بلکہ اس سے پہلے تو میری طرف سے پوری امت مسلمہ کو رمضان مبارک کی خوشی مبارک ہو۔ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ سب رمضان مبارک کا خصوصی اہتمام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی قدر کر سکیں، اور صحیح معنوں میں جو اس کا فائدہ ہے وہ ہم لے سکیں، کیونکہ یہ تو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جتنا لوٹ لیں گے، جتنا کما لیں گے، اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جتنا اس کا فائدہ ہے، جتنا اس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند بنایا ہے، تو وہ تمام کی تمام جو اس کی ثواب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو ترتیب دیکھ رہا تھا بھائی کیا ترتیب بناؤں، تو اس وجہ سے انشاءاللہ آج پھر دوبارہ ہم اپنے روٹین کے مطابق انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بنات کے 6 سالہ کورس میں عالمیہ سال اول کا نصاب۔ عالیہ سال دوم تک ہم آلریڈی پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں اور آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو پھر آپ سے ریکویسٹ ہے ٹاپک میں جانے سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، جو نئے آنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بات پھر کہنا چاہوں گا جو کہ بھول گیا تھا، جمعۃ المبارک ہے، تو آج سورۃ الکہف کا بھی خصوصی اہتمام کریں۔ ویسے تو ہر جمعہ کو آپ اہتمام کیا کریں، لیکن رمضان مبارک کا بہت بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں خصوصی ترین اس کا اہتمام کریں۔ جو لوگ جو عموماً اہتمام نہیں کرتے تو آج وہ اس چیز کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ آدھے سپارے کی تقریباً ہے، پونے سپارے کی سورۃ کہف ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ تو ویسے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اہتمام کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہو گیا، نوافل کا ہو گیا، تراویح ہو گئی، تو چونکہ اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں تو سورۃ کہف کا اہتمام کریں، اور درود شریف کا تو جتنا ہو سکے سارا دن میں جب آپ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، درود کا تو آپ ورد ہر ٹائم جاری رکھیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تفسیر کا پیپر ہوتا ہے، تو ہم خاصہ سال اول سے لے کر عالیہ سال دوم تک پڑھ چکے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے، ترجمہ اور مختصر تفسیر ہوتی ہے، مختصر سی تفسیر ہوتی ہے، ہم ہر درجے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، تفسیر کا جو پیپر ہوگا اس میں جو ہے نا منتخبات جلالین کی جو جلد اول ہے اس کے اندر کیا ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ہے، اس کی مکمل تفسیر اور مکمل وضاحت کے ساتھ اس کے مطلب سوال آتے ہیں۔ ترجمہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ترجمہ تو پہلے شرط ہے، اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو آپ تفسیر کریں گے نا۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیپر کے اندر عالمیہ سال اول کے اندر کیا ہے، جو منتخبات جلالین کی جو جلد اول ہے اس کے اندر جو سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء ہے، یہ مکمل وضاحت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اس کا پورا گہرائی میں مطالعہ کرنا ہے۔ ان کے اندر کن کن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، کن کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہر چیز مکمل تفسیر سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی وضاحت ہے، مکمل اس کے ساتھ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور وضاحت کے ساتھ ہی آپ کو یہ پیپر کے اندر وفاق مدارس کا لکھنا ہوگا۔ عموماً پیچھے صرف ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی تھی، لیکن یہاں جو ہے جلالین کے اندر جو جلد اول ہے سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء کو صرف اس وجہ سے رکھا گیا جتنے مسائل کا ان کے اندر مطلب ذکر کیا گیا، ان سب مسائل کو تفصیل سے آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد تفصیل سے ہی آپ سے اس کے بارے میں اپنے آپ کے پیپر کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ سوال ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلالین کی جو جلد ثانی ہے اس میں سورۃ فاتحہ، سورۃ النور، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، ان کا بھی کیا ہے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ ان کے اندر جن
جن جن مسائل کا تذکرہ ہے، جن جن باتوں کا یہاں ذکر ہے، ان سب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ تو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ پیپر حل کرنے ہوں گے۔ کیا ہے جلد اول میں کیا ہے جلالین کے، اس میں سورۃ بقرہ اور سورۃ کیا ہے سورۃ النساء ہے، اور جلد ثانی میں کیا ہے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ نور ہے، سورۃ طلاق ہے اور سورۃ التحریم ہے۔ ان سب کو آپ نے کیا ہے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، اور ان صورتوں کے اندر جو جو احکامات، جو جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا آپ نے گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ کیا ہے عالمیہ سال اول کا جو پہلا پیپر تفسیر کا، اس میں یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیپر ہے اصول حدیث کا، عالمیہ سال اول کے لیے۔ اس میں کیا ہے تفسیر مصطلح الحدیث ہے اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ محمود الطحان کی وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس کا کیا ہے مکمل آپ نے اس کا وہ مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئینہ جو قادیانت کی جو ایک کتاب ہے، اس کے جو پہلے ابتدائی 10 سوال ہیں، ان 10 سوالوں میں سے بھی آپ کے اس میں پوچھا جائے گا، آپ کا اس کے اندر پیپر آئے گا۔ لیکن یہ کیا ہے تفسیر مصطلح الحدیث جو ہے یہ مکمل ہے، اس کا آپ نے مکمل پڑھنا ہے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آئینہ قادیانیت کے جو وہ ہیں وہ کتاب ہے، اس کے جو پہلے 10 سوال ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا پیپر کے اندر۔ یہ 2 پیپر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تیسرا پیپر جو ہوتا ہے وہ فقہ کا ہوتا ہے۔ فقہ کے اندر کیا ہے عالمیہ بنات کا عالمیہ سال اول کے اندر جو ہدایہ جلد ثانی ہے، اس کے اندر کتاب النکاح اور کتاب الطلاق کے کتاب النکاح مکمل ہے۔ اس کے بعد کتاب الطلاق سے لے کر کتاب الایمان تک مکمل جو ہے اس کا جو حصہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہ پیپر کے اندر آئے گا۔ گویا کہ کیا ہے پہلے حصے میں کیا جلد ثانی، ہدایہ جلد ثانی کے پہلے سب سے پہلے تو کتاب النکاح مکمل ہے۔ کتاب النکاح کے بعد جو ہے کتاب الطلاق سے لے کر کتاب الایمان تک یہ پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں سے ہی آپ کے 3 سوال آئیں گے۔ چوتھا پیپر ہوتا ہے حدیث کا۔ حدیث کا پتہ ہے آپ کو تحاوی کا پیپر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے صاف صاف بتایا گیا کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب الجنائز تک یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اس کے اندر تمام ہر قسم کے جو ہے حدیث ہے، اس میں اس کی تفصیل بھی آ سکتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، اس کا پس منظر بھی آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کیا ہے کتاب الصلاۃ سے لے کر کیا ہے کتاب الجنائز تک یہ ہے آپ کا چوتھا پیپر ہو گیا۔ پانچواں پیپر آپ کا وہ جامع ترمذی کا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کا جلد جو دوم ہے وہ آپ نے کیا ہے مکمل آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو کتاب العلل ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ کتاب العلل کا میری اس کے مطابق ریسرچ کے مطابق اس میں جو کیا ہے کتاب العلل جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ باقی جامع ترمذی کی جو جلد دوم ہے وہ مکمل شامل ہے سوائے کتاب العلل کے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد آخری پیپر وہ بھی حدیث کا ہے، وہ ابو داؤد شریف کا ہے۔ اس میں کیا ہے جلد اول اس کے اندر مکمل ہے سوائے کتاب الصلاۃ کے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس کا تذکرہ آلریڈی اس میں ہو چکا تھا حاوی کے اندر کتاب الصلاۃ، تو اس وجہ سے جو ابو داؤد شریف ہے اس کے اندر جو جلد اول ہے وہ مکمل ہے، لیکن جو کتاب الصلاۃ کا باب ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب چونکہ طالبات کا یہ پیپر ہے تو اسی لیے تقریباً آخری درجات چل رہے ہیں، اس کے بعد صرف عالمیہ رہ گیا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جب آپ کے سامنے ایک نصاب موجود ہے تو آپ اسی کو پورے سال پر تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اساتذہ جس حساب سے پڑھاتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے، لیکن آپ سب طالبات کوشش کیا کریں یہ آپ کا جو نصاب ہے اس کو آپ پورے سال پر تقسیم کر لیں، اس حساب سے آپ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں۔ اساتذہ کرام چاہے وہ آپ کو آگے پڑھا رہے ہیں پیچھے پڑھا رہے ہیں وہ تو ایک الگ وہ ہے، وہ تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ اپنے مطالعے کی ایک الگ ترتیب بنا لیں اس نصاب کے اعتبار سے کہ آپ کا کتنا نصاب ہے اور اس کو کس طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کتنے پیج ہیں۔ آپ اس چیز کا ایک مکمل شیڈول بنا لیں گے نا تو آپ انشاءاللہ اس کی جو خود دیکھیں گے اس چیز کا کہ آپ جب امتحان دیں گے وفاق المدارس کے آپ بہت اعلیٰ نمبروں کے ساتھ آپ انشاءاللہ کامیابی سمیٹیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پورا سال اپنے ایک ترتیب بنا لی ہے، آپ نے اپنا ایک شیڈول بنا لیا ہے، آپ نے اپنا ایک پورا کا پورا ان جو نصاب ہے اس کا ایک نقشہ بنایا ہے۔ آپ اس کے مطابق جب عمل کریں گی تو انشاءاللہ جو آپ کی کامیابی ہوگی وہ آپ کے قدم سمیٹے گی۔ امید کرتا ہوں آج کا میرا یہ مختصر سا ٹاپک جو ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر بھی نالج ملا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن تک ابھی تک میری ویڈیو نہیں پہنچی وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔